شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پی ٹی وی ہوم کی اسکرین سے 2025 کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں جنید اقبال خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا موضوع ناظرین بہت ہی دل کو چھو لینے والا موضوع ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ایمان کو چھو لینے والا موضوع ہے تو غلط نہ ہوگا۔ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتوں اور گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دنیا کا کوئی شخص ناظرین بیان کر نہیں سکتا، یہ تو طے شدہ بات ہے، کیونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، جو رفعتیں عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو تاج عطا فرمایا، وہ تاج ایسا ہے ناظرین کہ رہتی دنیا تک مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمان، یعنی یوں کہیے کہ مجھ جیسا گناہ گار جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا کہ سرکار علیہ السلام کی ثنا اور توصیف بیان کرے، لیکن جہاں پوری کائنات مل کر سرکار علیہ السلام کی اور ان کے گھرانے کی توصیف بیان کرے، ان کی ثنا کرے، تو میں اور آپ اس کا حق کیا ادا کریں گے؟ اور پھر صاحب بات تو وہاں جا کے ٹھہرتی ہے نا کہ جب مالک کائنات، خالق کائنات، محبوب رب العالمین کی ثنا اور توصیف بیان کرتا ہو کہ مختلف آیات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھرانہ جھل ملاتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا نظر آتا ہو، تو میری آپ کی اوقات کیا ہے صاحب کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ثنا اور توصیف کا حق ادا کر سکیں؟ بس ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم اس کاسے کے اندر جو بھکاریوں کے لیے رکھا گیا، ہم جیسے بھکاریوں کے لیے رکھا گیا ہے، ہم اس کاسے سے بھیک لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس ثنا اور توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہاں اس میں اپنا حصہ ڈال کے وہ بھیک لیتے ہیں جو در مصطفیٰ اور در اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتی ہے۔ کیونکہ ناظرین کہیں آیات مباہلہ میں یہ گھرانہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، کہیں آیات حجاب میں یہ گھرانہ روشن نظر آتا ہے، کہیں ہم جاتے ہیں تو آیات تطہیر کی جانب تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجس کو اور ناپاکی کو اس گھرانے سے مکمل طور پہ دور کر دیا ہے، اور کہیں آیات مودت میں اللہ تعالیٰ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر یہ بتلاتا ہے کہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو تبلیغ دین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں چاہتے، تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کی آل سے، ان کی اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ مودت کے لیول پہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے، یعنی پہلا اسٹیپ تو یہ ہے نا کہ کسی کو مانا جائے، کسی کو جانا جائے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، لیکن وہ انتہا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انتہا کو چاہتا ہے کہ صرف تم نے جاننا اور ماننا نہیں ہے، صرف محبت نہیں کرنی ہے، بلکہ مودت کے اس اعلیٰ مقام پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے کہ جہاں صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو اور ان کے اہل بیت ہوں، کہ جس میں اگر مگر لیکن کی کوئی بات ہی نہ ہو، صرف ان کے لیے جینا ہے اور انہی کے لیے مرنا ہے۔ ذرا سوچی تو صحیح صاحب، اور میں اس وقت ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں کو تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک آئین اور منشور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک ہم تمام مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ وہ آئین کیا ہے؟ وہ منشور کیا ہے؟ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ 3 خصلتیں سکھاؤ۔ پہلی بات فرمائی اپنے نبی کی محبت۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کی ابتدا ہونی چاہیے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت ان کی انتہا ہونی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی ان کے اہل بیت کی محبت، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، یعنی گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے یوں کہیے کہ در کی غلامی جبرائیل امی کیا کرتے ہیں،
یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے پر فرشتے حاضری دیتے ہوئے فخر محسوس کیا کرتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے پروٹوکول کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رہتی دنیا تک ہم سب پر واضح کر دیا. تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات جو اپنے اولاد کو دو, اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ, وہ میرے اہل بیت یعنی میرے گھرانے کی, یعنی میرے گھر والوں کی محبت ہو. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, بلا تمثیل. آج آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں, مثال بدلتی نہیں, ہم تو بہت ہی گناہگار, سیاہکار, بدکار ہیں صاحب, گناہوں کی پٹلیاں ہر وقت اپنے کاندھوں پر لیے گھومتے ہیں. لیکن میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص سے آپ محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے گھر والوں سے محبت نہ کریں, اس کے پروٹوکول کا خیال نہ رکھیں, ان کے ساتھ محبت سے پیش نہ آئیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس شخص کے دل میں, اس کے قلب میں, اس کی روح میں آپ کی شخصیت پیوست ہوگی؟ نہیں پیوست ہوگی. وہ آپ کو ڈسکارڈ کر دے گا. آپ کتنا ہی اس سے محبتوں کا دعویٰ کریں, کیونکہ آپ اس سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اس کے گھر والوں سے, اس کی آل سے محبت نہیں کرتے. اب ذرا سوچئے, شہنشاہ کائنات, تاجدار کائنات, وجہ وجود یوں کہیے کہ کائنات, یعنی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, ان سے محبت کے دعوے کیے جائیں اور ان کی آل سے محبت کا دعویٰ نہ کیا جائے یا ان کی آل سے محبت نہ کیا جائے, تو پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا مقام زیرو ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو دوسری بات فرمائی کہ میری آل سے یعنی میری اہل بیت سے محبت کرو. اور تیسری بات سرکار علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی قرات سکھاؤ. یعنی ایک نبی کی محبت سکھاؤ, ایک اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور ایک قرآن پاک کی قرات یعنی اس سے محبت کرنا سکھاؤ. اور ذرا آئیے صاحب, ذرا اس منظر نامے کو ذہن میں رکھیے, اور کتنا حسین ترین اور کتنا خوبصورت ترین منظر نامہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی, تمام جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور عالم یہ ہوگا کہ اس میں سکونت پذیر ہو جائیں گے, تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے پروردگار, یعنی تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ و پیراستہ کرے گا؟ یہ جنت خود سوال کرے گی. اب ذرا سوچئے, اللہ رب العزت نے اس کا جواب کس انداز سے دیا. وہ جواب ایسا ہے صاحب جس کو سن کر ہماری روح جو ہے وہ اشش کر اٹھتی ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ وہ اتھارٹیز ہیں کہ جن کا یوں کہیے کہ جن کی محبت کا پاس اگر ہمارے پاس نہ ہو تو پھر جنت کا پاس ہمیں نہیں ملے گا. جن کی محبت کا پاس اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر جنت کا پاس ہمارے پاس نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے حسن و حسین علیہ السلام سے مزین نہیں کیا, یعنی یہ سوال جنت سے کیا جائے گا. یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر اور ناز کرنے لگے گی. ناظرین کرام, یہ جو اہل بیت ہیں نا, کہیں انہیں طوفان نوح میں کشتی نوح کی طرح فرمایا, کہیں ان کو زمین والوں کے لیے امان فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے, یہ جو جنت کے متلاشی جنت کے لیے محنتیں کرتے ہیں نا, نمازیں ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, بابا بات یہ ہے کہ جنت کی جو سرداری ہے نا, سرداری وہ حسن و حسین علیہ السلام کے پاس ہے. میں نے کہا نا جنت کا پاس ان کے پاس ہے, لہٰذا ان کی عزتوں کا, ان کی توقیر کا اور ان کی محبتوں کا پاس رکھنا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ حسن و حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں. جس نے ان دونوں سے محبت کی, جس نے ان دونوں سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور آگے فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور آگے فرماتے جس نے حسن حسین علیہ السلام سے بغض رکھا, ذہن میں رکھیے, بہت سے لوگ ہیں نا آج کجی رکھتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے, ہمیشہ جو ہے ان کے اندر ایک بات ابلتی رہتی ہے, مچلتی رہتی ہے صاحب, کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس گھرانے سے ڈیویٹ کر جائیں. ڈیویٹ نہیں کر سکیں گے, ذہن میں رکھیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سرور دو جہاں کے لیے بنوایا ہے. جو مالک جنت ہیں, سیدہ کائنات جو ہیں, تمام خواتین کی سردار ہیں, مولا کائنات کے سر اقدس پہ ولایت کا تاج ہے کہ جتنے ولی ہیں وہ آپ کے در سے خیرات حاصل کرتے ہیں. اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری اگر کسی کے پاس ہے تو حسن حسین علیہ السلام کے پاس ہے. جس نے حسن حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا, اور اللہ اسے دوزخ میں داخل کر دے گا. طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ حب اہل بیت ہے نا, حب اہل بیت, یہ سمجھ لیجئے یہ جنت کا راستہ ہے, یہ گیٹ وے ہے جنت کا. جس نے حب اہل بیت کو اپنی زندگی کا, اپنے قلب کا, اپنی روح کا حصہ بنا لیا وہ جنت کا راستہ پا جائے گا. لیکن خدا نخواستہ جو اس راستے سے ادھر ادھر ہو گیا وہ پھر کیا کیا جائے گا؟ داخل
دوزخ کر دیا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، آپ داعی ہیں اتحاد بین المسلمین کے، اور آج اس دور میں ناظرین اس بات کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں۔ ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت یقیناً ناظرین کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممتاز عالم دین ہیں، آپ صدر ہیں پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کے اور سربراہ ہیں خانقاہ سرفرازیہ کے، محترم جناب مفتی نور صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور تیسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آپ ڈائریکٹر ہیں الاحیاء نیٹ ورک کے اور ساتھ ساتھ CEO ہیں ڈیسٹینیشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے، محترم جناب علامہ اکرام حسین صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، اور جس والد کے یہ صاحبزادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، خورشید احمد علیہ رحمہ صاحب، ہم نے تو ظاہر ہے ان سے بہت کچھ سیکھا اور بڑا ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا۔ حسان بن خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ علامہ صاحب بلا توقف آپ سے آغاز کرتے ہیں، بہت خوبصورت موضوع ہے صاحب، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ حب اہل بیت اور عظمت اہل بیت کو ہمیں اپنی نسلوں کو گھول گھول کر پہرانے کی ضرورت ہے اس موقع پہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ قرآن کی کئی آیات چمکتی دمکتی ہوئی نظر آتی ہیں عظمت اہل بیت کے حوالے سے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک آیت مبارکہ وہاں سے آغاز کریں، اور وہ ہے آیات مباہلہ، غالباً 9 ہجری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور کیا منظر نامہ ہے اس پر ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ جس آیت مبارکہ کا آپ نے اشارہ کیا، بلکہ انٹرو میں تو کہوں گا کہ وہ ساری خوبیاں جو اس آیت کا محور ہو سکتی تھی اس کو ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ جزاک اللہ خیر، نے جو عنوان ہے آپ کے آج کی اس گفتگو کا، عظمت اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پہنایا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں اہل بیت کی شان میں، اس میں ایک یہ آیت جو مباہلہ کے موقع پر آئی ہے، اور قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ خداوند عالم عظیم، اور اس نے جس میرے رسول کی آل کا انتخاب کیا اسی کا آج آپ نے عنوان دیا ہے عظمت۔ وہ عظیم ہے آل رسول، عظمت کے کیا ہے، پیکر ہے اللہ۔ بس یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو اس آیت مبارکہ میں ہوا کیا، اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی میں کہوں گا کہ یہ بڑی جامع آیت کا آپ نے انتخاب کر لیا، کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو ایک دعوت دی، اور دعوت دی قل تعالوا۔ یہ قل سے جب قرآن میں آیتوں کا آغاز ہوتا ہے نا، کوئی بہت اہم معاملہ ہو نا، تو خداوند عالم اس آیت کے، حالانکہ رسول سارے پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ تاکید آتی ہے، آپ کہیے، انڈورس کر کے فرمایا، جی آپ کہیے، یعنی آپ کے دل میں اگر ہے بھی تو اس کا اظہار کیجئے۔ تو وہاں ہے کہ قل تعالوا ندعو، آپ ان سے کہیے کہ کل تم کیا کرو، اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لے آؤ، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور پھر یہ میدان مباہلہ جو بعد میں میدان مباہلہ کے نام سے معین ہو گیا، اس جگہ پر ہم کھڑے ہوتے جو مدینے سے بالکل فصیل پر واقع ہے، جو قدیم مدینہ ہے، وہاں پر کیا ہے، یہ مباہلہ ہوگا، جہاں نصارہ نجران 40 دن کی روایات ملتی ہیں کہ رسول سے باقاعدہ مناظرہ کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، میرا رسول وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے دلیلوں پر دلیلیں دیتا رہا، لیکن چونکہ وہ طے کر کے آئے تھے نصارہ نجران کے علماء، بزرگ علماء ان کے سارے وہاں تشریف لائے، اور وہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ دیکھو، اگر ہم نے اس رسول کی بات مان لی،
ہمارا کیا ہوگا جب سارا کا سارا تو پھر سب جو رسول کی رسالت پر اگر ایمان لے آئے نصارہ نجران یا نصارہ تو پھر ان علماء کا کیا ہوگا؟ اور ابو حارث کو اسی بات کا خوف تھا. اس خوف سے انہوں نے طے کیا تھا کہ دلیلیں کچھ بھی ہوں، سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہر صورت میں اس کی نفی کرتے رہنا ہے. میرا رسول دلیل پہ دلیل لے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مگر یہ کہ وہ تسلیم نہیں کر رہے. تو پھر خداوند عالم نے کہا بس اب یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا ہے، تو خدا کی وحدانیت کے لیے اے رسول اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کل آ جاؤ، کل آؤ، ہم اپنے بچے لائیں گے، تم اپنے بچے لے آنا، ہم اپنی خواتین لائیں گے، تم اپنی خواتین لے آنا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لانا، اور پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے. یہ مباہلہ اسی چیز کا نام ہے کہ اب دلیل نہیں، اب دعا پہ بات جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا ڈاکٹروں کے لیے، جی ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمارے اور آپ کو کہ بھئی اب دوا نہیں، اب دعا کی ضرورت ہے ان کو. یہ وہ موت ہے کہ اب تمہارا مرض یہاں تک آ گیا ہے کہ اب ہم دعا کریں گے. جو سچا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ امان ہے، اور جو جھوٹا ہے اس کے لیے عذاب ہے. اللہ بس یہ فیصلہ کل مباہلے کے دن ہوگا، اور روز مباہلہ اور یوم مباہلہ اور کیا ہے میدان مباہلہ. اب آئیے ذرا پنجتن پاک ذرا بس وہیں پر آ کر کے اب صبح ہوئی، نماز فجر ہوئی، اور نماز فجر کے بعد میرے رسول نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی ان کو ایک کمبل دیا سرخ رنگ کا، اور کہا کہ آپ لے کر کے مدینے سے باہر وہی جگہ جسے آج ہم میدان مباہلہ کے نام سے پہچانتے ہیں وہاں جا کر کے لگا دیجئے، اور ہم اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں. اب رسول کی پوری بزم بھری ہوئی ہے، 9 ہجری ہے، اب ایام بالکل رسول کی رحلت کا وقت اور پردے میں جانے کا وقت قریب ہے، اور مسجد ماشاءاللہ سے پر ہے، اور پھر سب انتظار میں کہ اب کون کون جائے گا. اس وقت کیا ہے پھر میرے رسول نکلے اور ڈیوڑی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر پہنچے، اور آواز دی حسنین کہاں ہو، آ جاؤ. یعنی امام حسن امام حسین کو لیا، شہزادی کونین بیٹی کو لیا، اور علی مرتضیٰ کو لیا وہاں پر. جی اب صیغہ جو ہے یاد رکھے گا جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر 2 بیٹے لے کے گئے. اب یہ آپ نے ابنان کی بات کر دی ہے، وہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن بس اتنا میں کہوں گا کہ جی ہاں اب 2 بیٹے لیے، تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن رسول کیا ہے جمع کی جگہ لے کے جا رہا ابنا انا. تو وہاں پر پھر بس میں کہہ دوں کہ 2 بیٹے، لیکن جواب رسول کا کیا آئے گا کہ میں جوانان جنت کے سرداروں کو لے گیا، پھر سیدت النساء العالمین کو لے کے جا رہا ہوں. میں ایک نساء نہیں لے کے جا رہا، اب میں سیدت النساء العالمین کو لے کے جا رہا ہوں. میں تو شہزادی کو، بیٹی کو نہیں، خواتین کی پوری سردار کو لے کے جا رہا ہوں. اور میرے نفس میں کون ہے؟ وہ علی ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ ضرور کہتا ہوں کہ علی کا تعارف رسول کی نسبت سے کیا کہلائیں گے. تو اس آیت میں بتا دیا کہ جہاں سے ہمیں پنجتن ملے کہ علی رسول کی جان اور جان جانا کا نام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ بات اب اس نہج پہ آ گئی کہ اگر اس وقت محبت پہ گفتگو نہ ہو تو پھر حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارا معاملہ محبت کا ہے. اللہ کی اپنے محبوب سے محبت، محبوب کی اپنے گھر والوں سے محبت، اور وہ محبت کا بام عروج نظر آتا ہے کہ مباہلے کی صورت میں ہمیں وہ پنجتن پاک پنجتن جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں. محبت کے آسمان پر اس افق پر ایک آیت جس کا میں نے حوالہ ابتدا میں دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈیمانڈنگ ہے، یعنی اپنے محبوب کے توسط سے کہ یہ مجھے یہ چاہیے بندوں سے. اور کیا چاہیے؟ صرف محبت نہیں بلکہ سپرلیٹو جو مطلب ڈگری ہے وہ چاہیے، وہ جو تمہارے پاس ہونی چاہیے مودت کی. اس پہ ذرا گفتگو کی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کے خاندان پر اللہ نے قرآن کا اتارا
اور جن کے لیے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، اللہ وہ سجدے میں ہوں تو قرآن کی آیت شاہد، وہ صائم ہوں تو قرآن کی آیت شاہد، وہ عطا کریں تو قرآن کی آیت شاہد، وہ کسی سے راضی ہو جائیں تو قرآن کی آیت شاہد، اللہ اور وہ جس سے راضی ہو جائیں تو قرآن بھیجنے والا رب ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، قل کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کوئی بات بہت اہم ہے۔ کلمات ہیں اللہ کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے۔ اچھا اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو امام طبرانی نے اس کو کبیر کے اندر نقل کیا، اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا نسبت بھی کیا کمال ہے کہ گھر کا بندہ ہے، امام المفسرین، گھر کا جو چچا کے بیٹے ہیں، جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر تاج پہنایا، محبت اور مودت ان کے دل میں ایسی تھی، یہ مفسرین کے امام بن گئے۔ اب یہاں سے آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، اور حضور کے لچپال گھرانہ ہیں، سخی ہیں، بانٹنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اور اتنے بانٹنے والے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، ایک جگہ عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا بکریوں کی صورت میں، ریوڑ کی صورت میں۔ اللہ کے نبی نے سورج غروب ہونے سے پہلے سب کا سب بانٹ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب اتنا بانٹ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اللہ کے نبی عطا فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ نے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تھے، ہماری ضرورت تو نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو عطا کریں، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب یہ سارے صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کا رب اپنے حبیب سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے، بات کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ بات ہو رہی ہے رسولوں کے سردار کے لیے، اور آیت لے کے آ رہا ہے فرشتوں کا سردار، اور لا رہا ہے جنت کے سرداروں کے لیے۔ اللہ اب رب دیکھیے کہ آیت میں سارے سردار جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ اب آگے جا کے نا یہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ نزلت فی حاضل آیا، جب لوگوں نے پوچھا یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ من اہل القربہ، یہ قربہ کون ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی بھی ولیوں کا سردار، فاطمہ تمام عالمین کے سردار عورتوں کی، اور یہ جنت کے سردار۔ مودت کیا ہے؟ میں ابھی امام راغب اصفہانی رحمہ کا وہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، آپ نے فرمایا محبت کی تمنا کرنا مودت ہے۔ اللہ، اچھا۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر لکھا کہ تمنا کرے محبت کی، محبت ہونے کے بعد بھی ہر وقت جو بندہ تمنا کرتا رہے، آرزو کرتا رہے، دل و دماغ میں جو بات رچ بس جائے، آنکھ کھلے تو دل میں وہ بات ہو، آنکھ بند ہو تو وہ دل میں وہ بات ہو۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں وہ علی کی محبت ہو، وہ فاطمہ کی محبت ہو، وہ حسن کی محبت ہو، وہ حسین کی محبت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ وہ نقطہ ہے کمال کا۔ جب آپ بات عظمت کی کرتی ہیں، یہ خاندان ہے کیسا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ وہ بیماریوں والے شہر میں قدم رکھ دیں تو وہ مدینۃ النبی بن جائے، ایسا ہی ہے، وہ پہاڑ کو ہاتھ رکھ دے تو وہ جبل نور بن جائے۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال جن کے عقد میں رہے، جو پہلے سے طیبہ ہیں، جو پہلے سے طہارہ ہیں، ان کا عقد، میرے نبی کا عقد ان کو کتنا طیب و طاہرہ کرتا ہے۔ ان کے بطن اقدس سے فاطمہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو لے کے چلو، پھر یہاں مودت پر آتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر کوئی شخص کبھی کہتا تھا تم میں کوئی پاکیزہ ہے، تم میں کوئی طیب ہے، تم میں کوئی طاہرہ ہے، مردوں کی بات ہو اور عورتوں کی بات ہو، تو عرب والے اس زمانے میں جو جہالت کا معاشرہ تھا وہ کہتے تھے ہاں میں محمد ہے، تم میں کوئی عورتوں میں طیب اور طاہرہ ہے، ہم میں خدیجہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی نسل سے حضرت، اب کمال کیا ہے، نقطہ کمال کیا ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا، سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی میں یہ جملہ کہتا ہوں، ابھی آپ نے سوال کیا ہم محبت کریں، نہیں 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 نہیں، جن کے اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب، الستو رب، اس دن الستو رب
جس دن اللہ نے کہا تھا کہ میں خالق ہوں، اس دلوں کا انتخاب کر لیا تھا، تو فاطمہ علی جس سے راضی ہو گئے تھے اپنی اور اپنے بچوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی۔ یہ جملہ ہے کہ محبت بندہ کرتا نہیں ہے، انہوں نے اذن دیا ہے جب بھی ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اور یہ تو انتخاب کی بات یہ ہے کہ اس قبیل میں وہ خود شامل کر دیتے ہیں جس کو اپنی یوں کہیے کہ اپنا محبت کی گلی کا راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ آپ اتنا خوبصورت ذکر کر رہے تھے، کیا طاقت جنید اقبال کی وہ یہ ذکر کر سکے، وہاں سے اشارے تھے، وہاں کی نظر کرم تھی جو جنید اقبال کے الفاظ زبان سے نکل رہے بس وہ قبول کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ عجوب سے محفوظ رکھے۔ اب بہت ہی لطیف پیرائے میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ جو موقع ہے کہ جہاں مطلب ایک طرف تو یہ کہ نا اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ میرے محبوب کے گھرانے سے اس انداز سے جو ہے محبت کرو، اور مجھے یہ پیمانہ چاہیے، مطلب پیمانہ نیچے کا چاہیے نہیں نا، جو آخری پیمانہ ہے وہ چاہیے۔ وہی بات ہے، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ ایک طرف جو پورا کفر اور 5 تن جو ہیں وہ دوسری جانب ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور موقع جو مجھے اس وقت ریکال ہو رہا ہے قرآن میں، اور وہ ایسا ہے کہ وہاں پروٹوکولز بتائے، یعنی نبی کے گھرانے کی جو خواتین ہیں، جو عظمت سے بھری خواتین ہیں، جو عظیم ترین خواتین، ان کے پروٹوکولز بتائے، اور پھر کیسے بتائے صاحب، وہ آیات حجاب بن گئی اور رہتی دنیا تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور جس آیت مبارکہ کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، اور یہ آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا پیغام دے رہی، وہ پیغام ہمیں یہ دے رہی ہے، اور اس پوری گفتگو کا سینیریو بھی اسی جانب جا رہا ہے کہ ہم ان مبارک نفوس کے مقام، مرتبے، عظمت اور رفعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان جیسا سپیریئر کوئی نہیں ہے، ان جیسا مقام کسی کا نہیں، بلا شبہ نہیں اللہ۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس نے یہ پیغام دیا کہ جو سب سے افضل ہستیاں اور مقربین ہیں وہ شریعت پر حاوی نہیں ہے، شریعت ان پر حاوی، اللہ اکبر، اللہ، شریعت ان پر حاوی اس اعتبار سے ہے کہ دین جس طرح کی خواتین کا طالب ہے، اور دین چاہتا ہے کہ اس دین کے ماننے والی خواتین کیسی ہونی چاہیے، تو جو سب سے سپیریئر ہے جب وہ آئیڈیل بنے گی تو نیچے کی خواتین خود بخود ان کے لیے میشہ لیرا ہوں گی۔ اللہ۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو انداز ہے یہاں پر بھی وہی قل ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی قل ہے، یہاں بھی لیکن اس کی انفرادیت یہ ہے کہ ڈائریکٹ قل نہیں کہا جا رہا، بلکہ پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کی جا رہی، اچھا، یا ایہا النبی، اللہ، الف لام جو نبی کے ساتھ ہے، اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ الگ موضوع ہے کہ اے نبی مکرم قل، آپ کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ لِأَزْوَاجِكَ، اللہ، اپنی بیبیوں سے کہہ دیجئے، اپنے گھر والوں سے کہہ دیجئے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے، اللہ، اپنی صاحبزادیوں سے، اللہ، اپنی شہزادیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کی عورتیں ہیں ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان کو بھی یہ مقام اور مرتبہ دیا اللہ نے، سبحان اللہ۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو جلابیب کا لفظ ہے یہ جلباب کی جمع ہے، یعنی ایسی چادریں کہ جب کوئی اسے اوڑھے تو وہ چادر اس کے جسم کو ڈھانپ لے۔ اللہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نساء المومنین تیسرے نمبر پر سب سے پہلے جن کا ذکر ہوا وہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں، امت کی مائیں ہیں، سبحان اللہ، امہات المومنین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں جلوہ افروز ہونے والی وہ مقدس ہستیاں ہیں سبحان، جو حضور کے گھر کی زینت ہوئی، جو ازواج مطہرات ہوئی، سبحان، انہیں سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی یہ جو ڈیفینیشن ہے اور اس کا اطلاق تم پر سب سے پہلے ہوتا ہے، تو تمہیں پردے کے احکام بھی سب سے پہلے دیے جا رہے ہیں۔ تم نے لوگوں کے لیے مثال بننا ہے کہ جو بڑے گھر کا ہوتا ہے اس کا انداز اور اس کا ریت کیا ہوتا ہے، بڑا ہوا کرتا بڑا ہے، ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان، اور پھر اس کے فوراً بعد شہزادیوں کی بات کر کے آہا، وَبَنَاتِكَ کہہ کر ایک تو یہ اشارہ مل گیا کہ نہ یہاں واحد کی بات ہے نہ تثنیہ کی بات ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کی بات ہے، چاروں شہزادیوں کو گویا اس میں داخل کر دیا، سبحان اللہ۔ وَبَنَاتِكَ، اور یہ ہائرارکی یہی بنتی ہے، پہلے ماؤں کا ذکر پھر بیٹیوں کا ذکر، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے نساء المومنین کہا گیا، اور یہاں نساء المومنین کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ صاحب ایمان کے گھر کی خاتون کو ذرا اندازہ کرنا چاہیے
کہ اس کا تعارف یہ کروایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی عورتوں. اللہ. اور یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو اس کے بعد عورتوں کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم کس گھر کے ہیں. وہ چادر ہی بتا دیتی تھی کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اکبر. امت کی خاتون. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی. بتایا نہیں جاتا تھا کہ جناب یہ باندی یا کنیز ہے یا آزاد خاتون ہے. وہ چادر دیکھ کر بتا لیا جاتا تھا کہ جناب یہ آزاد خاتون ہے. یہ کیفیت، یہ انداز، یہ ٹھاٹ باٹ پردے کا کسی اور کو میسر نہیں، اسے میسر ہے جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا. یعنی اس زمانے میں چادر جو ہے بنیادی طور پر آئیڈینٹی ہوا کرتی. جی، آزاد عورت کی آئیڈینٹی تھی. اللہ اکبر. بڑے گھر کی خاتون ہونے کی آئیڈینٹی تھی. اللہ اکبر. اور سب سے بڑا گھر کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا ہے. ہر بڑا گھر اسی در سے ہے. اسی در سے ہے. اور اس گھر کے سب سے بڑی جو خواتین جو ہماری مائیں ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ پروٹوکول قائم کرو تاکہ قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ پیغام مل جائے کہ شریعت ہم پر بھی حاوی ہے، تم کیسے اس کی حدود کو توڑ سکتے ہو. جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عفت، عصمت اور طہارت کا پیکر بن کے اپنے پردے کا اہتمام اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرما رہی ہیں، تو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جب فاطمہ اپنی عفت کی اتنی پاسداری کرتی ہے تو اس کا نام لینے والی اور اس سے محبت کرنے والی خاتون کو بھی اسی اسوے کو اختیار کر کے حقیقی معنوں میں اللہ کے محبوب کی امتیاں ہونے کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں. خوبصورت آپ نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا اور میں تو اس وقت بالکل اس اشارے میں کھو گیا. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے نا. اچھا آپ دیکھیں نا، ان سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ ایسی ڈولی ہونی چاہیے تاکہ میں چاہتی ہوں کہ کسی انسان کی نگاہ جو یعنی نہ پڑے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے صاحب کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی خواتین کو چاہیے کہ نقوش سیدہ کائنات کو چلتے ہوئے اسی انداز سے اپنے پردوں کا اہتمام کریں. اب ذرا حسان بھائی آپ موجود ہوں اور اس موقع پہ کوئی کلام نہ ہو، ایسا کلام جو دل کو چھو لے. کوئی نبی نہیں ہے اللہ میرے مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ماشاءاللہ. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد. اللہ اکبر. اللہ نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد. جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ
ناز پھر نہ ہوئے کربلا کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی و انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محرم الحرام کی خصوصی براہ راست نشریات پی ٹی وی ہوم سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے ناظرین کہ جیسے میں نے درمیان گفتگو ایک بات عرض کی تھی، یہ جو آپ کی اولادیں ہیں نا، جو بچے اس وقت آپ کے انگنا کے اندر کھیل رہے ہیں، کل یہ بڑے ہوں گے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح سے اس وقت تہذیبی، ثقافتی، کلچرلی جو یلغار اس وقت ہمارے معاشرے کے اوپر ہے، ایتھیزم جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی لوگ تو اب خدا کے ظاہر تصور سے جو ہے وہ اپنا بہت دور جاتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آپ نے اس موقع پر اہل بیت اطہار کی محبت کو گھول گھول کے، جس طرح ایک چڑیا اپنے بچوں کو جو ہے اپنی چونچ میں لقمہ لے لے کے کھلاتی ہے نا، اس انداز سے اگر آپ نے گھول گھول کے نہیں پلایا نا اہل بیت کی محبت کو، تو ذہن میں رکھیے گا خدا نہ خواستہ وہ عمارت پھر ایسی ٹیڑھی ہوگی کہ اس کو آپ کبھی سیدھا نہیں کر پائیں گے۔ سر ایک بہت ہی اہم ترین آیہ مبارکہ، اور وہ آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ صاحب کہ بس ظاہر ہر آیت میرے اللہ کا کلام ہے، سبھی روشن ہیں، سبھی جو ہے وہ نور اعلیٰ نور ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں عظمت اہل بیت کے حوالے سے ان کا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے کیسا واضح کیا، ان نفوس قدسیہ کا، یہ نا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اگر میں کہوں تو اعلیٰ حضرت نے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھا ہے کہ سارے رجس کو، ساری ناپاکی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیہ تطہیر پہ ذرا بات کیجیے۔ دیکھیے بات تو ماشاءاللہ تقریباً اسی پہ ہو رہی ہے کہ خداوند عالم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہاں انما ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، حصر کا معنی دیتا ہے، مقید کرنے کے لیے آتا ہے کہ خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ یہ مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ یہ انسان اشرف مخلوق کیوں ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ یہ سارے اللہ کے ارادے ہیں، اللہ کام نہیں کرتا، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی خدا نے کیا کہا، انما یرید اللہ، بتا دیا میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے، اور میرے ارادے کے آگے اللہ، بس کہہ دیا تو ہو گیا، کن فیکون۔ کن فیکون۔ اللہ اب اس منزل میں آ کر کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اچھا، عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ اہل بیت نجاست سے دور ہیں، یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا۔
آیت کیا کہہ رہی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے نجاست کو آپ سے نجاست کو دور رکھ کیا دیا ہے۔ خوبصورت بات۔ آپ کو نجاست سے دور، دیکھیں دو منزل ہے، ایک مرتبہ میں نجاست سے دور ہو جاؤں، کسی چیز سے ہٹ جاؤں، اجتناب کر لوں، اور ایک مرتبہ وہ شے میرے قریب نہ آ سکے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت کی قدرت مقام، یہ ارادہ خداوند عالم ہے کہ کیا ہے، کوئی قسم کا، اور رجس سب سے بڑا رجس کیا ہے؟ اوثان، بت پرستی۔ خدا کے مقابلے میں کسی کو بڑا مان لینا، میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا اس کو، یعنی ہر بڑائی کی انتہا اس ذات اقدس تک ہے جسے رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ تو بس یہاں پر بھی کیا ہے، وہ منزل کے خداوند عالم نے یہ ارادہ کر کے بتا دیا کہ اب اہل بیت کے قریب نہیں آئی۔ اچھا، اب بات یہاں سے آگے بڑھانی چاہیے ہمیں کہ پھر کیا، یہ جس بات کی طرف ہم اور آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے، علماء کرام نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز سے ایک اہل بیت کو جس انداز سے تعارف کرانا چاہیے آج کے معاشرے میں، اس کو پوری اپنی دیانتداری سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو حق کو ادا کیا۔ لیکن میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب دین کو، یہ اہل بیت کو خدا نے اتنا مقام، یہ امام حسن اور امام حسین کو سرداری، خدا کا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کے حق سے زیادہ نہیں دیتے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ عادل ہے، وہ عادل ہے۔ اب اس صورت میں اہل بیت کو جو یہ مقام دیا، کیوں دیا؟ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ وہ بچپنے میں امام حسین سے وعدہ ہو رہا ہے، جب مسجد میں مثال کے طور پہ امام حسین ہے، یہ سرداری کیا ہے، جنت مل رہی ہے امام حسن کو، امام حسین کو اس چھوٹی سی عمر میں۔ تو ایسی صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ پشت پر ہیں اور امام حسین کیا ہے، وہاں پشت پر رسول کے بیٹھے ہیں اور سجدہ طول ہو رہا ہے۔ تو یہ طول سجدہ شاید یہ وہاں کیا ہے، وعدہ ہو رہا تھا اور وفا کا عہد لیا جا رہا تھا کہ امام حسین یہ بتا رہے تھے، کیا ابھی میرے ہشام بھائی نے کہا نا کہ ایسی نماز کہاں ہوئی ہے جو سجدوں کے سائے میں ہو؟ تو یہ تو کربلا ہے، یہ حسین ابن علی کی امامت ہے کہ جہاں پر کیا ہے، حریت کا ایک استعارہ سامنے موجود ہے، اور اس وقت کیا ہے، پھر وہاں پر چاہنے والے اس طریقے سے نماز بھی ادا کرتے ہیں، عبادت بھی ادا کرتے ہیں۔ تو وہ وعدہ تھا کہ نانا آپ کے دین کو جب کیا ہے وقت پڑے گا تو حسین ابن علی وہ سجدہ کرے گا کہ اب رہتی دنیا تک نانا کا سر سجدے سے اٹھ گیا، انہوں نے اٹھایا، بابا کا سر بھی سجدے میں ضرب لگی ہے 19 رمضان کو، لیکن بابا نے بھی سجدے سے سر اٹھا لیا، لیکن حسین نے کہا بابا آپ، نانا آپ نے سجدہ کیا تھا، سر اٹھا تھا، جب حسین سجدے میں سر رکھے گا تو پھر قیامت تک حسین کا سجدہ جاری رہے گا، اور یہی حسین کا سجدہ جو جاری رہے گا اس کی بدولت یہ نماز کی بقا رہے گی۔ آج دین کا یہ ستون، اس کے سجدے کی جو نماز کی بھی خود معراج سجدہ ہے، اور معراج نماز مومن کی ہے معراج، اور اس معراج کی معراج ہے سجدہ، اور اس سجدے کا جو ہے تاج وہ حسین ابن علی کے سر پر۔ تو یہ اہل بیت کی جو طہارت کی بات ہے، تو یقیناً اس میں کوئی ہر قسم کا عیب، ہر عیب سے اہل بیت پاک ہے۔ سبحان، میں ان کو جانتا ہوں، بڑی بات نہیں ہے، کائنات ان کو جانتی ہے، سبحان اللہ، وہ مجھے جانے تو بڑی بات ہے، واہ، میرا نام ان کی بارگاہ میں کیا ہو تو بڑی بات، ہے، واہ واہ، میرا نام ادھر پہنچے تو بڑی بات ہے۔ اور پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے مفتی صاحب، ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس شاہراہ پر چلانا ہے جو عقیدتوں کی اور محبتوں کی شاہراہ ہے، جہاں پر لا نہیں ہے، اگر نہیں ہے، فی نہیں ہے، بٹ نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف اثبات ہے، سر جھکانا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ اور یہ کنڈکٹ ہمیں سرکار علیہ السلام کی احادیث پاک میں مل جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ اگر سرکار علیہ السلام کی احادیث کو ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور مودت اہل بیت اگر میں سرکار علیہ السلام کی احادیث میں تلاش کروں تو وہ پورا آئین و منشور ہمیں مل جاتا ہے۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، جو ہم بات کریں نقشہ کہیں اور چلا گیا، اور اس کو امام طبرانی نے کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اکابر صحابہ موجود ہیں۔ الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو زمانے میں بہتر ہے؟ اللہ 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 اللہ، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ زمانے میں بہتر ہے؟ اللہ
قالوا بلا یا رسول اللہ بتائیے اللہ کے حبیب وہ کون ہے؟ فرمایا الحسن و حسین ہیں، اللہ جن کے نانا زمانے میں بہتر ہیں، جن کی نانی زمانے میں بہتر ہیں، جن کے والد زمانے میں بہتر ہیں، اللہ جن کی والدہ زمانے میں بہتر ہیں، اللہ جن کے بھائی زمانے میں بہتر اللہ ہیں، جن کی بہن زمانے میں بہتر ہیں، اللہ جن کے چچا زمانے میں بہتر ہیں، اللہ جن کی پھپھو زمانے میں بہتر ہیں، اللہ اور ایسی بہتر ہیں کہ شب معراج جن کے گھر سے ہوئی وہ ان کی پھپھو ہیں، اللہ حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ. کیا کرم، کیا عنایت ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ کے حبیب فرمائیے. فرمایا ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، صلی اللہ ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کے والد علی ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد ہیں، ان کے چچا جعفر ہیں، ان کی پھپھو ام ہانی ہیں، ان کی خالہ ام کلثوم ہیں، اور وہ حسن اور حسین ہیں. اللہ یہ اس کا مطلب یہ ممبر رسول سجا ہے، بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں اور سننے والے صحابہ ہیں. تو حسن اور حسین کی محبت میں بیٹھ کر ذکر کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے سننا یہ صحابہ کی سنت ہے. تو ذکر کرنا رسول کی سنت ہوا، اور حسن حسین کا مسجد میں تذکرہ سننا یہ صحابہ کی سنت ہوئی. اللہ ہم تو صحابہ کی سنت ہم تو صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ہم تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ مولا کائنات کے چہرے کو تکتے رہا کرتے تھے، بس صرف تکتے ہی رہتے تھے. بالکل کیونکہ سن رکھا تھا میرے سرکار سے کہ عبادت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لکھ کے دے دو کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں. آقا علیہ السلام کندھے پہ بٹھائیں، عمر بن خطاب کہیں کتنی پیاری سواری ہے، تو آقا علیہ السلام کہیں کہ اے عمر سوار نہیں دیکھ رہا، سوار ہے جبھی تو سواری ہے. اور پھر میں روایت کرتا ہوں، امام طبرانی لے کے آتے ہیں، اور اس کو راویہ کون ہے؟ میرے ماں باپ ان پہ قربان. راویہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول کہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ اکبر. راویہ وہ ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. راویہ وہ ہیں وہ اگر ناراض ہو جائیں تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور راضی ہو جائیں تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. راضی ہو جائیں تو سجدوں میں مزہ آتا ہے، راضی ہو جائیں تو تلاوت قرآن میں دل لگتا ہے، راضی ہو جائیں تو کہیں بھی ہو جسم یا ہو روح مدینے میں آ جاتی ہے. وہ ہے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام کا زمانے اخیر بظاہر ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن حسین کچھ عطا فرمائیے، کچھ عطا فرمائیے. آقا علیہ السلام نے سیدنا امام حسن کی سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ میں نے اسے سرداری دے دی، اپنی ہیبت دے دی. اور سیدنا امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے اسے جرت اور استقامت دے دی. جس کے سینے میں آل محمد کی محبت آ جائے شیطان وار نہیں کر سکتا، کیونکہ سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے. یا تو سینے میں مدینہ ہوگا یا سینے میں کینہ ہوگا، اور سینے میں مدینہ جب ہوگا جب مدینے والوں کا خاندان بسا ہوگا، اور اگر کینہ ہوگا تو پھر آپ بربادی کی طرف جائیں گے. بس آخری میسیج ہے، ان کے نقش قدم کو اپنا لیجیے. ایسا ہی آپ ان سے محبت اور مودت کی کرتے چلے جائیں. جتنی مودت اور محبت کرتے چلے جائیں گے، ان کے طریقے پہ چلتے جائیں گے، لوگ جنت کو تلاش کرتے ہیں، پھر جنت آپ کو تلاش کیا کرے گی. بات. اچھا وہ بات وہی ہے نا، مطلب ایک ازمپشن ہے کل بروز محشر داروغہ رضوان سے ملاقات تو انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ ضرور، کیونکہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں بھائی، سیدھی بات ہے. اور پھر میں نے جو ابتدا میں بات کہی تھی کہ اگر ان کی محبت کا پاس نہیں ہوگا تو پھر جنت کا پاس نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے داروغہ رضوان نے پہلا سوال یہ کرنا ہے بھائی محبت کا پاس ہے کہ نہیں ہے. تو حسنین کریمین سے محبت کا پاس تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہی پڑے گا، اس کے بعد کام نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے اور میں یہ بہت ضروری اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے یہ موقع بھی محرم الحرام کا ہے. یزید نے یہ تو کیا تھا انصاف، سمجھا نہیں نا، بات ہی نہیں سمجھا. اس نے جو ہے جس محبت کے راستے پہ اپنے آپ کو چلانا چاہیے تھا، اس نے اپنے آپ کو بغض اور دشمنی اور عداوت کے راستے پہ چلا دیا. آج بھی یزیدی اپروچ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے جو اپنے آپ کو اس راستے سے ڈیویٹ کروا دیتے ہیں جو حب اہل بیت کا راستہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیویٹ ہو جائے کیا ہوگا پھر علامہ صاحب اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سلوک کی منازل میں ہمارے ہاں 3 منزلیں ذکر کی جاتی ہیں. ان میں پہلی منزل ذکر کی جاتی ہے معرفت، دوسری ذکر کی جاتی ہے محبت، اور تیسری ذکر کی جاتی ہے تسلیم. جب ہم پہلی منزل کی بات کرتے ہیں تو اس میں معرفت آتی ہے، یعنی پہچان، شناخت. جب تک کسی شے کی معرفت، کسی شے کی شناخت اور کسی شے کی پہچان نہیں ہوتی تو اس شے کی محبت دل میں قائم نہیں ہو پاتی.
یہ جو مجلس سجی ہے اور ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا تعارف اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی سبب سے ہے کہ اس معرفت کی برکت سے اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ بے شک۔ اور پھر اس کے بعد جب محبت جنم لے لیتی ہے اور اس منزل کا کوئی راہی ہو جاتا ہے، یعنی محبت کا راہی ہو جائے اور دعوے دار ہو جائے کہ مجھے پہچان ہو گئی ہے، شناخت ہو گئی ہے کہ حسن کون ہے، اللہ میں جان گیا ہوں کہ حسین کون ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ کیا جانے ہیں، آپ کو کیا معرفت حاصل ہوئی ہے کہ حسن حسین کون ہے؟ تو ہمیں یہ معرفت حاصل ہو گئی ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ اکبر، کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہما ریحانتائی، اللہ یہ میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اور پھر جب یہ معرفت پختہ ہوئی اور محبت نے انگڑائی لی تو اس محبت نے اس بات پر ہمیں مجبور کیا کہ یار جن کو پہچان لیا ہے ان سے ڈیویٹ کیسے کریں، اللہ ان سے روگردانی کیسے کریں، اللہ ان سے صرف نظر کیسے کریں۔ تو پھر جب صرف نظر نہ کر سکے، روگردانی نہ کر سکے، تو محبت میں پختہ ہوتے چلے گئے، اور جب پختہ ہوتے چلے گئے تو اتنی محبت سامنے آئی، صبح حسن کا تذکرہ سنا، شام حسین کا تذکرہ سنا، رات فاطمۃ الزہرا کے قصیدے ہوئے، صبح آنکھ کھولی تو علی المرتضیٰ کے ترانے کانوں کے اللہ ذریعے اکبر۔ دلوں میں اترے، اللہ اتنی ان کی پہچان حاصل ہوئی کہ اب محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب فرمایا کہ ان کی محبت کا اثر اتنا چڑھ گیا ہے کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اسوہ سے کوئی ڈیویٹ کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کا اگر عکس کر لیا جائے، محبت نہ کرنے والے ہوں تو ان کے ساتھ کیا ہو، بس یہی ڈیویشن کا اثر ہے، کوئی راہ راست پر رہے، ڈگر پر رہے، تو یہی ہستیاں ہیں انشاءاللہ جو نجات کے ذریعے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے قائم فرمائیں۔ اور دعا رکی رہتی ہے علامہ صاحب جب تک کہ سرکار علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پاک نہ بھیجا جائے، تو رہ کیا گیا صاحب، آسمان کے دروازے ہی تمہارے لیے نہیں کھلیں گے تو جنت کے دروازے کہاں سے کھلیں گے؟ آخر میں ذرا حسان بھائی کوئی کلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، اللہ اکبر۔ مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا
غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، خوش و خرم آباد رہیے. میں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بس آخر میں چند مصرے یاسین اجمل صاحب کی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کس قدر اونچا ہے ابن مرتضیٰ کا حوصلہ، کس قدر اونچا ہے ابن مرتضیٰ کا حوصلہ. آ بتاؤں تجھ کو سبت مصطفیٰ کا حوصلہ، کس قدر اونچا ہے ابن مرتضیٰ کا حوصلہ. آ بتاؤں تجھ کو سبت مصطفیٰ کا حوصلہ، جیسا بخشا ہے خدائے پاک نے شبیر کو، جیسا بخشا ہے خدائے پاک نے شبیر کو، ہو نہیں سکتا کسی بھی ماں سوا کا حوصلہ. میں وہ حیرت تھی زمین اور دم بخود تھا آسماں، میں وہ حیرت تھی زمین اور دم بخود تھا آسماں. آزما کر فاتح کرب و بلا کا حوصلہ، اتنے لاشیں دفن کر کے بھی بڑا پرعزم ہے، اتنے لاشیں دفن کر کے بھی بڑا پرعزم ہے. دیکھا عالم نے مشیت آشنا کا حوصلہ، جرت اصغر سے لے کر قاسم و عباس تک. 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام جب مدینہ پاک سے نکلے تھے تو 19 دن کے تھے، اور کربلا میں جب پہنچے تو 6 مہینے ہو گئے تھے. تو جرت اصغر سے لے کر قاسم و عباس تک ہو بہو آیا نظر شیر خدا کا حوصلہ. کربلا سے قافلہ پہنچا مدینہ پاک میں، کربلا سے قافلہ پہنچا مدینہ پاک میں، ہو گیا سب پر عیاں آل ابا کا حوصلہ. خاک ہو کر خاک لکھوں ہمت سبت رسول، خاک ہو کر خاک لکھوں ہمت سبت رسول. راکب دوش رسول و دوسرا کا حوصلہ، رشک آیا قدسیوں کو بھی یہ ہمت دیکھ کر، رشک آیا قدسیوں کو بھی یہ ہمت دیکھ کر. ایسا اجمل ہے ہمارے پیشوا کا حوصلہ، ایسا اجمل ہے ہمارے پیشوا کا حوصلہ. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ با خدا نہیں ہے. حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کا اب